نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تصوف کے حوالے سے جو ان کی اصطلاحات پر گفتگو کر رہے ہیں، ابھی ہم جس اصطلاح پر بات کریں گے وہ 5ویں اصطلاح ہے جسے وحدت الشہود کہا جاتا ہے۔ وحدت الشہود کیا ہے؟ وحدت الوجود کے موضوع پر جب صوفیہ نے اپنے طور پہ اس کا بہت زیادہ دفاع کیا، لیکن علماء محققین کا اس معاملے میں ان کی دفاعی پوزیشن کو جو ہے وہ ان پر واضح نہ ہو سکی اور اس سے مطمئن نہ ہوئے، تو جو اہل فن تھے تصوف کے، انہوں نے اس کے متبادل ایک دوسرا لفظ متعارف کروایا۔ اس لفظ کا نام وحدت الشہود ہے۔ وحدت الشہود کا معنی مشاہدے کا ایک ہونا، یعنی سالک جب اپنی تصوف میں اپنے باطنی رذائل کو صاف کرتے کرتے دل سے دنیا کے تمام تصورات اور خیالات کو ختم کر کے صرف ایک ذات حق کے مشاہدے میں غرق ہو جائے، ذات حق کے مشاہدے میں ایسا مشغول ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں اس کا وحدت الشہود، کہ جس کا یہ مشاہدہ کر رہا ہے وہ ایک ہستی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں یہ جو اختلاف ہے یہ بظاہر ایک لفظی اختلاف ہے، چونکہ وحدت الوجود کا معنی سمجھانے میں اور عوام کے سمجھنے میں فتنہ پڑ رہا تھا اور اس میں وہ پریشانی میں مبتلا ہو رہے تھے، تو علماء محققین نے اس کے متبادل لفظ وحدت الشہود لائے تاکہ اعتراض ختم ہو سکے کہ وحدت الوجود کا معنی بھی وحدت الشہود ہی ہے، کہ مشاہدے کا ایک ہونا، یعنی جس ہستی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، جس ہستی کے سامنے حضوری ہے، اب دوسرے موجودات کا انکار نہیں ہے، بلکہ دوسرے موجودات اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اس میں جو وحدت الشہود ہے باقی موجودات کے ہوتے ہوئے بھی اس کا اعتبار کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ باقی موجودات بھی ہیں، ان کا بھی اعتبار ہے، لیکن سر دست جس پر سالک کی توجہ ہے وہ صرف ایک ہستی ہے، اس لیے اس کو وحدت الشہود کے مشاہدے کا ایک ہونا۔ اس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت احسن انداز سے بیان فرمایا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک جنگل کے اندر جو صحرا میں ایک جس کو جگنو کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں، جو رات کو چمکتا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مگر دیدہ باشی کے در باغ و راگ بتابد شب کرم کے چون چراغ، کہ کسی نے صحرا کے رات کو چمکنے والے کیڑے سے پوچھا کہ رات کو تو چمکتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو لیکن تیری چمک سے یعنی ایک زمانہ مستفید ہوتا ہے، چمکنے والا کیڑا ہے، یک گفتش اے کرم کے شب فروز چبودت کے بیرون نیائی بروز، کہ اے رات کے کیڑے جو رات کو چمک کر روشن کرتا ہے، دن کے وقت تو کہاں چلا جاتا ہے، دن کے وقت تو نظر نہیں آتا، تو نابینی کے آنکھ کرم کے خاکزاد جواب سر روشنائی چداد، کہ اس جو کیڑا تھا جو رات کو چمکنے والا، اس نے اتنا پیارا جواب دیا کہ جس کو کہتے ہیں کہ سونے کے پانی سے لکھنے والا جواب دیا۔ اس نے بڑے احسن انداز میں کہا کہ من روز و شب جزب صحرا نیم، کہ میں روز و شب اسی صحرا کا حصہ ہوتا ہوں، میں یہیں ہوتا ہوں، کہیں غائب نہیں ہوتا، لیکن ولے پیش خورشید پیدا نیم، کہ سورج کے سامنے میری حیثیت جو ہے وہ نہیں ہوتی، سورج کے سامنے میں نظر نہیں آتا، تو یہ یعنی میرا وجود صحرا میں ہی ہوتا ہے، لیکن میں سورج کے سامنے نظر نہیں آتا، وجود میرا ہے، میں یہی موجود ہوتا ہوں، لیکن اس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ اس کے سامنے میری روشنی کی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی۔ ستارے آسمان پر موجود ہوتے ہیں، چاند موجود ہے، لیکن دن کے وقت یہ نظر نہیں آتے، اور نظر نہ آنے کی وجہ سورج کی روشنی کے سامنے ان کا اپنی روشنی کا بالکل غائب ہو جانا، یا اپنی روشنی کی اس اہمیت کا ختم ہو جانا۔ تو سالک کے سامنے دیگر جو مخلوقات ہیں، دیگر مشاہدات ہیں، ان سب کا وجود ہوتا ہے، لیکن خالق کے وجود کے سامنے، خالق کے مشاہدے کے سامنے ان سب کا مشاہدہ گویا کہ کالعدم ہوتا ہے، تو اس نہ ہونے کو وحدت الشہود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تصوف کی اصطلاح ہے، اور اس پر عموماً بہت کم اعتراضات ہوئے، اور تقریباً اس کو تسلیم کر دیا گیا کہ یہ ایسی اصطلاح ہے جس کی شریعت میں، اہل تصوف میں اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔